پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر جتنے بھی احکام صادر فرمائے ہیں اس میں خدا تعالیٰ نے کبھی ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے، کبھی ہمیں اخلاق کا حکم دیا ہے، کہیں پر خدا تعالیٰ نے اور نصیحتیں کی ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا کے دین کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہدف ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نتیجہ ہے جو اللہ کے احکام سے ہمیں ملنا چاہیے۔ یعنی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ مثلا کوئی انسان اللہ کے دین کے اوپر عمل کرے، مثلا 10 سال 5 سال حد تک کم مدت اس نے اللہ کے دین پہ عمل کیا اور نعوذ باللہ تعالی سب کچھ صحیح تھا اور کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ایک دعا کے پیچھے، ایک ایک آیت کے پیچھے، ایک ایک عمل کے پیچھے خدا تعالیٰ نے کچھ دینے کا وعدہ کیا۔ اور بہت بڑا ایک معاملہ یہ ہے کہ کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ مجھے نصیب کیا ہونا ہے، مجھے اس سے حاصل کیا ہونا ہے۔ اور اگر تمام تر کلیت کے ساتھ سوچے تو وہ مقام کیا ہے جس مقام کے اوپر مثلا میں دین پر عمل کرتا رہوں گا تو پہنچ جاؤں گا۔ اب یہاں پہ مثلا جوان تشریف فرما ہے، زیادہ بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سوال سب کے لیے برابر کا اہم ہے کہ دین سے ہمیں ملنا کیا تھا۔ اب چند چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں، جو لوگوں کی زبانوں پر ہیں کہ بھئی دین سے ہمیں یہ مل سکتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چند ایام کے لیے جو موضوع ہمارے ذہن میں ہے وہ موضوع کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے۔ ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے کہ بہت سارے معاشرے ہیں دینی معاشرے ہیں، کچھ معاشرے ہیں جو بے دین معاشرے ہیں، ان میں دین نہیں ہے، کچھ معاشرے ہیں جو دینی معاشرے ہیں۔ سب کی ایک خواہش ہے کہ بھئی جو معاشرے دیندار معاشرے ہیں ان کا ان لوگوں سے فرق ہونا چاہیے جو بے دین معاشرے ہیں۔ اگر آپ کو میں اسی کراچی کے اندر کسی محلے میں لے جاؤں اور آپ سے میں کہوں کہ بھئی اس محلے کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کے سب یونیورسٹی پڑھے ہوئے ہیں، اور مثلا کسی اور محلے میں لے جاؤں اور آپ سے کہوں کہ بھئی اس محلے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان میں سے کسی نے مثلا اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، اب ایک محلہ ہے جس میں کوئی اسکول بھی نہیں گیا اور ایک محلہ ہے جس کے اندر سب یونیورسٹی گئے ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیے آپ کے ذہن میں دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خود بخود انسان کہتا ہے فرق ہوگا۔ ایک وہ جگہ ہے جو اسکول بھی نہیں گئے، ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جائیں گے ان لوگوں سے کہ جو مثلا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں ہماری اصطلاح میں۔ تو اگر دنیا کی تعلیم سے ہماری توقع ہے کہ لوگوں پہ اثر پڑے تو اللہ کی بندگی سے اثر پڑے یا نہ پڑے؟ اللہ کی بندگی سے یقیناً اثر پڑے۔ اگر ایک بچہ 10 سال 15 سال اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے بہت مختلف ہوگا جو 10-15 سال اسکول کالج نہیں گیا۔ اچھا آج کل کے اسکول کالجز کیسے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا تجربوں سے گزرے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسکول کالج گیا ہوا ہے، یونیورسٹی اس نے اٹینڈ کی ہے، 15-16 سال پڑھا ہے، اس کا تو فرق بہت بڑا ہوگا اس سے جس نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو اب میرا جیسا آدمی طالب علم اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، بھائی جو 15-20 سال اللہ کی عبادت کر چکا ہو اس میں اس آدمی سے فرق ہونا چاہیے جس نے سب نہیں کیا، یا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ طبیعتاً فرق ہونا چاہیے۔ اچھا جب ہم پوچھتے ہیں بھائی وہ فرق کیا ہونا چاہیے تو کہتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بھئی یہ تو وہ دین کے نام پہ کر لیا نا اس نے، یہ روزہ رکھتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، یہی تو اصل مسئلہ تھا کہ بھئی یہ آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ آدمی روزہ رکھتا ہے۔ اب بتاؤ اس کے علاوہ کیا فرق پڑا، اس کے بعد کیا فرق پڑا؟ مثلا یہ صبح کو اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ صبح کو نہیں اٹھتا، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ تمام نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ روزے رکھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ دعائیں بھی کرتا ہے، وہ دوسرا یہ سب نہیں کرتا۔ فرق کیا ہونا ہے؟
اگر یہ فرق نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ بھائی یہ کون سا اسکول کالج ہے جس میں 16 سال جاتا ہوں 15 سال جاتا ہوں فرق بھی نہیں بنتا پھر. اچھا اسکول کالج میں تو ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی فرق نہیں بن رہا چونکہ اسکول کالج خراب ہو گئے. دین کے بارے میں کیا کہوں؟ دین تو اللہ کا دین ہے. اگر اللہ کے دین نے کہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ظاہری طور پہ دیندار ہے، پھر بھی اس میں فرق نہیں ہے، تو اب میں کس کو الزام دوں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ بھائی ہم اس کے پیچھے کچھ تبدیلی لانا بھی چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے، یا یہی کرنے کے لیے کر رہے تھے. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، 1 وزٹ 2 وزٹ 5 وزٹ 10 دفعہ میں ڈاکٹر کو وزٹ کروں، کوئی مجھ سے پوچھے تمہاری بیماری صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، اور میں اس سے کہوں کہ بیماری کا سوال نہیں کرو، میں ڈاکٹر کے پاس ریگولر جا رہا ہوں، تو سامنے والا مجھ سے پوچھے گا پھر یہ ڈاکٹر کے پاس جا کیوں رہے ہو؟ وہ ڈاکٹر سے ملنے جاتے ہو کیا؟ کلینک دیکھنے جاتے ہو؟ پیسہ بھی لگا رہے ہو، فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں دینی طالب علم ہوں، دین کے بارے میں کوئی یہ سوال نہیں کرے گا ہم سے؟ کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی تم دین پہ عمل کرتے ہو، میں کہوں ہاں عمل کرتا ہوں، تو مجھ سے پوچھے گا دین پہ عمل کرنے سے تمہیں کیا ملا ہے؟ تو مجھے بالکل صحیح دقیق بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ مجھے ملا ہے. اب دیکھیے چند جواب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے دین پہ عمل کیا، میں دنیا میں کامیاب ہو گیا. میں نے دین پہ عمل کیا، میں دنیا میں کامیاب ہو گیا. مثال کے طور پر کیا ہوا؟ تو وہ مثلاً یہ کہے کہ بھئی میں دین پہ عمل کرتا ہوں، دیکھو میرے گھر میں کوئی بیماری نہیں آتی، میں دین پہ عمل کرتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، میں دین پہ عمل کرتا ہوں، میرے کاروبار میں فائدے ہی فائدے ہیں، یہ دیکھو میرا کاروبار پھیلے چلا جا رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے. تو میں دیندار سے پوچھوں گا کہ دین کا یہ اثر یہی ہے یا کچھ اور ہے، یہی ہونا چاہیے یا نہیں، دین کچھ اور دینے آیا تھا. اچھا اب ظاہری طور پر تو بات بہت اچھی ہے، اور اگر میں ایک اور مثال اس میں اضافہ کر لیتا تو وہ معاملہ تھوڑا سا بعض لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہو جاتا. کہ مثال کے طور پر کسی سے پوچھیں بھائی آپ اپنے گھر میں یہ کام کرواتے ہیں، یہ پروگرام کرواتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ تو کہتا ہے اس سے برکت آتی ہے. پوچھو برکت آتی ہے مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے پچھلے سال اتنا کمایا تھا، اس سال اتنا کمایا. تو دین کا اثر کس میں دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کی ترقی میں دیکھ رہے ہیں، کمائی میں دیکھ رہے ہیں. میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں گا دین کا یہ اثر میں دین سے ڈھونڈوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل صحیح ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل صحیح ہے. مثلا وہ کہیں گے ہم فلاں جگہ پہ گئے، ہم نے ایک دعا مانگی، یہ دیکھو ہماری یہ مشکل ایسی حل ہو گئی. بات صحیح ہے، عوامی لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں صرف ایک بات اسی آدمی سے پوچھوں گا کہ مثلا اگر ایسا ہی ہے کہ دین سے یہ سب ہونا تھا تو مثلا جو لوگ شہید ہوتے ہیں یہ کیوں شہید ہوتے ہیں؟ بھائی اتنے اہل بیت کے چاہنے والے شہید ہو گئے، سختیاں جھیل جھیل کے شہید ہو گئے، خاندان عطرت و طہارت نہیں معلوم کتنی دیر اسارت میں رہے. اگر دین کا اثر یہ ہو کہ دنیا میں کوئی مشکل نہ آئے تو یہ جو اللہ کے منتخب ترین بندے ہیں ان پہ کیوں آتی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری جلا وطن ہوئے اپنے آبائی علاقے کے اندر جس کا نام ربضہ تھا، جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے وہاں پر احتمال قوی لوگ یہ کہتے ہیں، روایات موجود ہیں کہ انتہائی سختیوں کے اندر شاید فاقے کے عالم میں شہید ہو گئے، دنیا سے گزر گئے. اچھا اگر یہ آخر صحیح نہ بھی ہو، کوئی یہ کہے نہیں کسی اور طرح شہید ہوئے، کسی اور طرح دنیا سے رخصت ہوئے، تو انہوں نے جو زندگی گزاری وہ کیسی تھی؟ سختیوں کا مجموعہ. اہل بیت اطہار کی زندگی کیسی تھی؟ سختیوں کا مجموعہ. تو اگر ان کا دین جو کامل ترین دین تھا اس کا اثر
یہ تھا، تو ہمارا جو دین ناقص ہے اس کا اثر ہم دنیا میں دیکھیں، یہ صحیح ہے؟ تو یہ ایک بنیادی سوال ہمارے سامنے آتا ہے، تو کیوں ایسا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ کیوں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے دین کا اثر دنیا میں دیکھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت سارے دیندار ظاہری طور پہ تو بہت دیندار ہیں، اعمال بھی دینداروں کے سے ہیں، شکل و صورت بھی دینداروں کی سی ہے، بہت سارے کام بھی دینداروں کے سے ہیں، صرف ایک مشکل ہے، ویلیوز میں دیندار نہیں ہے، اقدار میں، ثقافت میں دیندار نہیں ہے۔ اور یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ کوئی شخص صرف ظاہری اعمال سے گزر کر ثقافت تک پہنچے۔